ہے عمر ابن خطاب کا یہ بیاں، جن کے دم سے فضاؤں میں گونجی اذاں، وصف ان کے لکھوں تاب مجھ میں کہاں، سوچتا ہوں کہ زمزم سے دھولوں زباں۔ تذکرہ ہے عظیم ایک انسان کا، ذکر ہے فاتح مصر و ایران کا۔ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، یعنی آغاز تھا رب کے پیغام کا۔ دین پھیلا ابھی تھا فقط نام کا، آدمی کوئی کیسے ملے کام کا۔ ہاتھ اٹھا کر نبی نے دعا مانگ لی، رب عالم سے اپنی رضا مانگ لی۔ دین کو قوت ملی اور عظمت ملی، مذہب آسمانی کو عزت ملی۔ حق پسندوں کو بھی شان و شوکت ملی، مسجدوں کو جبین عبادت ملی۔ جب عمر بن کے آئے مراد نبی، بڑھ گیا اور کچھ اعتماد نبی۔ شہریوں نے اذانوں کے نغمے سنے، یعنی اللہ اکبر کے نعرے سنے اور وحدانیت کے ترانے سنے۔ رب عالم کی عظمت کے چرچے سنے، خوف کی بتکدوں میں فضا چھا گئی، غم کے گرجا گھروں میں گھٹا چھا گئی۔ لوگ تعداد میں کم تھے، مجبور تھے، پھر بھی جس حال میں تھے وہ مسرور تھے۔ دین حق کی اطاعت میں مشہور تھے اور چہروں سے نوراً علی نور تھے۔ آ کے حضرت عمر نے سنبھالا دیا اور اسلام کا بول بالا کیا۔ ابن خطاب ایک مرد میدان تھے، اپنے عالی قبیلے کی پہچان تھے، فن کشتی کے ماہر پہلوان تھے۔ قبل اسلام بھی تو وہ ذیشان تھے، ان کی جرت کا چرچا تھا چاروں طرف، ان سے ڈرتی تھی طاقتوروں کی بھی صف۔ وہ نسبداں سپاگر مقرر بھی تھے، بے بدل خوبیوں کے وہ ماہر بھی تھے، یہ بھی لکھا ہوا ہے وہ شاعر بھی تھے، ان کے اوصاف لوگوں پہ ظاہر بھی تھے۔ دین کو اس لیے ان کی حاجت پڑی، مذہب حق کو ان کی ضرورت پڑی۔ وقت بعثت جہالت کا ماحول تھا، شخص ملتا نہ تھا کوئی لکھا پڑھا۔ ایسے لوگوں کی تعداد تھی 17، ان میں ایک نام تھا ابن خطاب کا۔ جاہلیت میں بھی ان کی یہ شان تھی، ان کے گھر علم کی شمع مہمان تھی۔ سلسلہ خاندان نبی سے بھی تھا، خون کا رشتہ رگے ہاشمی سے بھی تھا، یعنی ایک رابطہ روشنی سے بھی تھا، خانہ حق کی خدمت گری سے بھی تھا۔ ان کا رشتہ تھا کعبے کے معمار سے، 8ویں پشت میں میرے سرکار سے۔ ابن خطاب بچپن سے تھے با اثر، صاحب الرائے تھے اور تھے معتبر۔ وقت آتا قبیلوں پہ جب پرخطر، کام آتے انہی کے ہی دہلیز و در۔ ان کو سب نے سفارت کا منصب دیا، خاندانی قیادت کا منصب دیا۔ عمر ان کی تھی 33ویں سال میں اور الجھی رہی شرک کے جال میں۔ آ چکے تھے عمر کفر کی چال میں، پھر ارادہ کیا قلب پامال میں، چل کے ہادی برحق کا سر کاٹ دیں، یعنی انسانیت کا شجر کاٹ دیں۔ اپنی نسلی انا لے کے آگے بڑھے، جہل کا حوصلہ لے کے آگے بڑھے، کچھ بتوں کی دعا لے کے آگے بڑھے، ایک تیغ جفا لے کے آگے بڑھے، اور جب دیکھ لی شکل سرکار کی، منہ سے کلمہ پڑھا تیغ خود گر پڑی۔ تھا ارادہ غلط جب چلے تھے عمر، ان کی نیت تھی بے انتہا پرخطر۔ سوچتے تھے کہ قصہ کریں مختصر، بتگروں کے وہ ایک رہنما تھے مگر، مل کے آقا سے شیریں سخن بن گئے اور پلٹے تو خود بت شکن بن گئے۔ ابن خطاب جب پڑھ کے کلمہ چلے، بڑھ گئے اہل اسلام کے ولولے، لات و عزا کی نخوت کے سورج ڈھلے، ٹوٹ کر رہ گئے کفر کے حوصلے۔ ایک لمحے میں وہ انقلاب آ گیا، شرک والوں کا یوم حساب آ گیا۔ جب عمر مذہب حق میں شامل ہوئے، یعنی وہ حلقہ دین میں داخل ہوئے، دونوں عالم میں مشہور عادل ہوئے، چشم بینا میں ایک مرد کامل ہوئے۔ ان کی قسمت کا سورج چمکنے لگا، منہ سے جو لفظ نکلا مہکنے لگا۔ اس خبر سے عجب تہلکہ مچ گیا،
مشرکوں میں بڑا سخت ماتم ہوا، انتقام اس کا لوگوں نے کچھ یوں دیا، حق پرستوں کا جینا بھی دو بھر کیا، ظلم بے انتہا کی جب آئی گھڑی، حکم آقا سے بنیاد ہجرت پڑی۔ چند افراد آبائی گھر چھوڑ کے، اپنے صدیوں کے دہلیز و در چھوڑ کے، پرورش گاہ مادر پدر چھوڑ کے، اپنے آنگن کی شام و سحر چھوڑ کے، شہر مکہ سے سوئے مدینہ چلے، ریت میں لے کے اپنا سفینہ چلے۔ اور ہجرت میں شامل تھے حضرت عمر، رب کی رحمت میں شامل تھے حضرت عمر، اس سعادت میں شامل تھے حضرت عمر، دی کی دولت میں شامل تھے حضرت عمر۔ یہ بھی بے مثل ایک ان کا ایثار تھا، سوچئے کتنا مضبوط کردار تھا۔ شاہ بطحہ نے جب قصد ہجرت کیا، سب مہاجر و انصار کا دل بڑھا، راہ اسلام کا یہ عجب موڑ تھا، نقشہ دین یہیں سے بدلنے لگا، بھائی بھائی مہاجر و انصار تھے، مال و زر اور زمیں تک میں حقدار تھے۔ کچھ مدینے کا ماحول پرامن تھا، دین برحق کو وسعت کا موقع ملا، راستہ اب عبادات کا کھل گیا، ڈھنگ کیا ہو نمازوں کے اعلان کا، بحث اصحاب کے درمیاں ہو گئی، مشورے سے عمر کے اذاں ہو گئی۔ جو اذاں کبریائی کا اعلان تھا، جس اذاں میں خدائی کا اعلان تھا، یعنی حق کی بڑائی کا اعلان تھا، جس میں رب تک رسائی کا اعلان تھا۔ دین کا سب سے پہلا جو مضمون ہے، وہ اذاں بھی عمر ہی کی مرہون ہے۔ آخرش آ گیا بدر کا معرکہ، حملہ اولی تھا یہ کفار کا، امتحان تھا یہ مومن کے کردار کا، یعنی اپنے پرائے سے ویوہار کا۔ لڑ رہے ہیں عمر کیا عجب شان سے، اپنے ماموں کو ہیں مارتے جان سے۔ ہاں یہ حضرت عمر کا جو اقدام تھا، بس یہی جذبہ و روح اسلام تھا۔ دین میں اپنے پرائے کا کیا کام تھا، ان کے نزدیک یہ مقصد عام تھا۔ اس سے رشتہ ہی کیا جو نبی کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ تھوڑے ہی دن میں پھر جنگ خیبر ہوئی، فوج اسلام اس میں بھی برتر ہوئی، اس میں شرکت تو سب کی برابر ہوئی، فتح لیکن علی کا مقدر ہوئی، سرور دین نے اس کی زمیں بانٹ دی، جس میں کچھ ابن خطاب کو بھی ملی۔ اس زمیں کو عمر نے لیا ہی نہیں، اس علاقے پہ قبضہ کیا ہی نہیں، دھیان اس سمت کوئی دیا ہی نہیں، بے سبب جام شیری پیا ہی نہیں۔ لگ گئی وہ زمین دین کے کام میں، سب سے پہلا یہ تھا وقف اسلام میں۔ کوئی غزوہ ہو یا جنگ کا مارکا، سب میں شرکت کا اعزاز حاصل کیا، مل گیا پھر تو قرب رسول خدا، اس طرح ایک ستون بن گئے دین کا، جان و دل سے نبی پر فدا ہو گئے، مذہب حق کا ایک آئینہ ہو گئے۔ اس قدر وہ تھے اصحاب میں با اثر، اہل حق میں وہ تھے اس قدر معتبر، لوگ ہوتے نہ تھے جب بھی ایک رائے پر، سرور دی کی پڑتی تھی ان پہ نظر، یہ بھی حاصل رہا ان کو ایک مرتبہ، بارہا ان کا مانا گیا مشورہ۔ مشوروں میں بڑے ان کے ایمان تھا، نصرت غیب پر ان کا ایقان تھا، مشورہ واقعی ان کا ذیشان تھا، یعنی چشم نبوت کا فیضان تھا۔ یہ بھی تھا جب عمر نے کوئی رائے دی، رائے کی ان کی ہر ایک نے تائید کی۔ چشم آقا میں تھی ان کی عزت بہت، ان کو پیارے نبی سے تھی قربت بہت، دین حق کی وہ کرتے تھے خدمت بہت، دن میں محنت تو شب میں عبادت بہت، ان کی بیٹی کی نسبت تھی سرکار سے، مل گئی یہ بھی دولت تھی سرکار سے۔ صبح کیا چیز ہے اور ہے شام کیا، ذکر حق کیا ہے اور فکر اصنام کیا، ہے غضب کیا خدا کا ہے انعام کیا، وہ سمجھتے تھے ہے روح اسلام کیا، اس لیے اہل حق میں مکرم ہوئے اور لقب سے وہ فاروق اعظم ہوئے۔ جب پیغمبر نے دنیا سے پردہ کیا اور مدینے میں کوہرام سا مچ گیا، سن کے ان کا عجب ہو گیا ماجرا،
ذہن معوف قابو میں دل بھی نہ تھا، لیکن تلوار میدان میں آ گئے، یعنی غصے کے طوفان میں آ گئے۔ جو کہے گا پیمبر کو موت آ گئی اور محبوب داور کو موت آ گئی، دونوں عالم کے رہبر کو موت آ گئی، دین و دنیا کے سرور کو موت آ گئی، اس کی گردن کی خاطر یہ تلوار ہے آج جس کی بہت تیز تر دھار ہے۔ موت ایک سچ ہے یہ ان کو معلوم ہے، اور شریعت میں کیا اس کا مفہوم ہے۔ لوہے دل پر یہ سب ان کے مرقوم ہے، پھر بھی دل کس قدر ان کا معصوم ہے۔ کیا حقیقت ہے یہ جانتے ہی نہیں، عشق میں عقل کی مانتے ہی نہیں۔ کچھ گھڑی میں وہ جب معتدل ہو گئے، پھر سقیفہ بنو ساعدہ کو چلے۔ اس جگہ پر جو درپیش تھے مسئلے، تھے عجب رنگ کے اور عجب ڈھنگ کے۔ بحث تھی اور قیادت کے موضوع پر، یعنی پہلی خلافت کے موضوع پر۔ جمع تھیں تین ذہنیتیں اس جگہ، سب کے دل میں تھی کچھ خواہشیں اس جگہ، سب قبیلوں کی تھی قوتیں اس جگہ، سب کی بدلی تھی کچھ نیتیں اس جگہ۔ تھے وہاں لوگ لڑنے پہ تیار بھی، ہاشمی بھی، مہاجر بھی، انصار بھی۔ ایسے عالم میں پہنچے جو حضرت عمر، دیکھ کر سارے حالات زیر و زبر، فیصلہ دل میں فوراً کیا سوچ کر، اب یہ قصہ یہیں پر کریں مختصر۔ دے دیا ہاتھ بو بکر کے ہاتھ میں، ہو گئے پھر تو سب لوگ ہی ساتھ میں۔ اس تدبر سے فوراً ہی فتنہ دبا، چاروں جانب خلافت کا ڈنکا بجا۔ مرتدوں کا ہوا پست گل حوصلہ، مٹ گیا ان کے فتنوں کا بھی سلسلہ۔ اس ذہانت میں تھا بس دماغ عمر، یعنی روشن بہت تھا چراغ عمر۔ کر کے پردہ نبی اپنے رب سے ملے، ہاں مگر دین کی تکمیل کر کے گئے۔ اب تو اصحاب پر تھے کڑے مرحلے، لوگ اس غم سے مایوس ہونے لگے۔ نا امیدی کی ہر سمت شمعیں جلیں، امتحانات کی آندھیاں بھی چلیں۔ 2 برس تک ابو بکر کا دور تھا، ہاں وہ جو ہمدم ہجرت و سور تھا۔ نرم رو ان کا انداز تھا، طور تھا، ہر گھڑی دین کی فکر تھی، غور تھا۔ 2 برس تک وہ فتنے دباتے رہے، ایک مرکز پہ لوگوں کو لاتے رہے۔ بعد ان کے عمر کو خلافت ملی، ابن خطاب کو اب حکومت ملی۔ مزمحل قوم کے دل کو طاقت ملی، شان و شوکت ملی اور جلالت ملی۔ ساری دنیا نے دیکھا کمال عمر، چھا گیا چاروں جانب جلال عمر۔ وہ عمر جن سے کفار حیران ہیں، نام سن کر ہی مشرک پریشان ہیں، جو مجاہد ہیں اور مرد میدان ہیں، وہ جو تخت خلافت کی ایک شان ہے۔ قصر کسریٰ کے جن سے دیے بجھ گئے اور فارس کے آتش کدے بجھ گئے۔ 10 برس کی خلافت کا کیا ہو بیاں، ان گنت کارناموں کی ایک داستاں۔ اب بھی حیران ہیں دنیا کے حکمراں، پھر نہ دیکھا کسی دور نے وہ سما۔ پاس میں چند کرتے تھے تہبند تھے، پھول جن میں نہیں بلکہ پیوند تھے۔ جسم پر ان کے کپڑوں کی زینت نہ تھی، ان کے گھر ظاہری شان و شوکت نہ تھی، ان کو انداز شاہی سے رغبت نہ تھی۔ وہ خدا کی تھی، ان کی حکومت نہ تھی۔ کس قدر ان کا پاکیزہ احساس تھا، ہر نفس قول سرکار کا پاس تھا۔ حکمرانی کا مفہوم خدمت گری، حکمرانی کا مفہوم محنت کشی، حکمرانی میں لازم ہے پاکیزگی، اس کا جز سادگی دل دہی عاجزی۔ ہو کے حاکم یہ کہتے تھے حضرت عمر، خود کو خادم سمجھتے تھے حضرت عمر۔ اٹھ کے اکثر ٹہلتے رہے رات بھر، خود ہی رکھتے رہے شہر بھر کی خبر۔ حاجتی کوئی ملتا کہیں بھی اگر، اس کو پہنچاتے امداد اس کے ہی گھر۔ ان کے قصے ثبوت عمل بن گئے، واقعے ان کے ضرب المثل بن گئے۔ آج ہر سو ہے انداز جمہوریت، یعنی ہر دل میں ہے ساز جمہوریت۔ کس نے دکھلایا اعجاز جمہوریت، کس نے افشا کیا راز جمہوریت۔ آج جمہوریت جو بڑی عام ہے، یہ بھی فاروق اعظم کا انعام ہے۔
کوئی کہتا ہے اے حاکم معتبر، آپ بے شک ہیں اس قوم کے راہبر، آپ بتلائیے ہم کو اتنا مگر، یہ جو ملبوس ہے آپ کے جسم پر، کیوں یہ لوگوں کے کپڑوں سے ممتاز ہے، اس کی لمبائی میں کون سا راز ہے؟ ہو کے خاموش حضرت عمر نے سنا، اس پہ ملبوس کا راز افشا کیا، پوچھنے والا بھی مطمئن ہو گیا، اس طرح ابن خطاب نے رکھ دیا سنگ بنیاد آزادی فکر کی، یہ تھی ایجاد آزادی فکر کی۔ ان سے پہلے بھی دنیا میں تھے حکمراں، مدتوں جن کے دم کا تھا سکہ رواں، فتح کے سب نے دیکھے تھے خواب گراں، اور سب کی فتوحات کے تھے نشاں، اب مگر وہ نشانات باقی نہیں، بس کھنڈر ہیں مکانات باقی نہیں۔ عہد فاروق میں فتح جو بھی ہوئی، ان کے قبضے میں جو مملکت آ گئی، اس کو فوراً ملی ایک نئی زندگی، ایک مذہب ملا، ایک شریعت ملی، آج بھی ان کے سارے نشانات ہیں، یعنی اللہ اکبر کے نغمات ہیں۔ نرم اتنے کہ لوگوں سے خود ہی ملیں، سخت اتنے کہ ملتے ہوئے سب ڈریں، نرم اتنے کہ ہر بات سب کی سنیں، سخت اتنے کہ فوجوں کو بھی ڈانٹ دیں، زندگی بھر یہی ان کا معمول تھا، ایک خطا پہ تو جنرل بھی معزول تھا۔ ان کی ہر شعبہ زندگی پر نظر، عیش پر بھی نظر، سادگی پر نظر، فوج پر فوجیوں کی خوشی پر نظر، ایک لمحے میں رکھتے صدی پر نظر، ان کی آنکھوں میں ایک نور ایمان تھا، ان پہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ وہ خلیفہ بھی مرد قلندر بھی تھے، حاکم وقت بھی دین کے رہبر بھی تھے، خود ہی خادم بھی، عالم بھی، افسر بھی تھے، سب سے برتر بھی، سب کے برابر بھی تھے۔ گفتگو ان کی سرکار کی بات تھی، ان کے سینے میں روح مساوات تھی۔ عدل ایسا کہ تمثیل ممکن نہیں، جس پہ جھک جائے نوشیرواں کی جبیں، آج سنیے تو دل کو نہ آئے یقین، یعنی ایسا بھی دنیا میں ہوگا کہیں؟ ایک پدر جب پسر کا کرے فیصلہ، اپنے ہاتھوں سے دروں کی لکھ دے سزا۔ اور بیت المقدس کا جب تھا سفر، منتظر ان کا تھا شہر کا ہر بشر، دیکھ کر محو حیرت تھے دیوار و در، خود تھے پیدل غلام ان کا تھا اونٹ پر، اس طرح سے غلاموں کی تعظیم تھی، یہ مساوات کی اصل تعلیم تھی۔ کوئی حاکم ہو یا عام انسان ہو، کوئی خوشحال ہو یا پریشان ہو، صاحب علم ہو یا ہدی خوان ہو، جان پہچان والا ہو انجان ہو، ان کا قانون سب کے لیے عام تھا، کتنا بارو بے لوچ پیغام تھا۔ پرچم حق عجم کی فصیلوں پہ ہے، بتگروں کے فلک بوس محلوں پہ ہے، دبدبا دہر کے حکمرانوں پہ ہے، رعب بچوں کے بوڑھوں کے ذہنوں پہ ہے، ان سے پہلے یہ عظمت ملی ہی نہیں، اس قدر دین کو وسعت ملی ہی نہیں۔ ان کے قبضے میں بغداد و بصرہ بھی ہے، مصر اور شام کا سارا حصہ بھی ہے، خشک بھی تر بھی ہے اور جزیرہ بھی ہے، کل فلسطین فارس کا نقشہ بھی ہے۔ عہد فاروق گزرا فتوحات میں، رحمت حق تعالیٰ کی برسات میں۔ دین وہ جو عرب تک ہی محدود تھا، اب عجم نے بھی تسلیم اس کو کیا، کتنے ملکوں نے بھی اس کا کلمہ پڑھا، ان میں اللہ اکبر کی گونجی صدا، دین اب مثل خواب نبی ہو گیا، یعنی اسلام اب عالمی ہو گیا۔ اور خلفاء کو اب راستے مل گئے، حق کی توسیع کے حوصلے مل گئے، راہ میں انگنت قافلے مل گئے، دست قوت میں روشن دیے مل گئے، اب تو دشوار کار حکومت نہیں، بستر خار تخت خلافت نہیں۔ عاجزی ایک صفت افسری کے لیے، سادگی ایک صفت افسری کے لیے، راستی ایک صفت افسری کے لیے، دل دہی ایک صفت افسری کے لیے، ہر کسی کو یہ قانون معلوم تھا، اس لیے کوئی حاکم نہ محکوم تھا۔ کوئی چوری نہیں، کوئی رشوت نہیں، کچھ ذخیرے کی لوگوں کو حاجت نہیں، جھوٹ کے ساتھ کوئی تجارت نہیں،
نام بے دین کے کوئی دولت نہیں، بے ضمیروں پہ دروں کا ایک قہر تھا، اس لیے مطمئن شہر کا شہر تھا۔ ہو کوئی اپنے حالات سے مطمئن، دن میں مسرور اور رات سے مطمئن، مال و دولت کی سوغات سے مطمئن، رہزنوں کی خرافات سے مطمئن، ہو کہ مظلوم کوئی بھی روتا نہیں، خوف کی نیند کوئی بھی سوتا نہیں۔ ملک کے افسروں پر بڑا رعب تھا، یعنی سب عاملوں پہ بڑا رعب تھا، ہر طرف حاکموں پر بڑا رعب تھا، منصفوں قاضیوں پر بڑا رعب تھا، اور وہ کہہ رہے تھے جھکا کر جبیں سب خدا کر رہا ہے، عمر کچھ نہیں۔ اس قدر ان کا مضبوط ایمان تھا، ان کے پیش نظر صرف قرآن تھا، بعد قرآن محمد کا فرمان تھا، یہ انہی کی ذہانت کا احسان تھا، بعد میں دین حق پھیلتا ہی رہا، اب بھی ہے جس کی توثیق کا سلسلہ۔ وہ مجاہد بھی تھے اور غازی بھی تھے، خود ہی جنرل تھے، خود ہی سپاہی بھی تھے، سایہ تیغ کے وہ نمازی بھی تھے، جو بھی مرضی رب اس پہ راضی بھی تھے، جنگ کرنے کا ایک ضابطہ دے گئے، فوجیوں کو بھی ایک فلسفہ دے گئے۔ ہو لڑائی تو بوڑھوں سے لڑنا غلط، اور بچوں کو بھی قتل کرنا غلط، دشمنوں کو بھی دھوکے میں رکھنا غلط، تیغ سے ناک اور کان کٹنا غلط۔ فوج کو ان اصولوں کا احساس تھا، دشمنی میں بھی کردار کا پاس تھا۔ عدل ہے زندگی کے لیے لازمی، عدل ہے سارے ماحول کی روشنی، عدل کے نور ہی سے چھٹی تیرگی، عدل ہی سے انہیں ساری شہرت ملی، یہ طریقہ انہی کی بدولت ملا، غیر کو ایک نظام عدالت ملا۔ ملک بھر کے غریبوں کی ان کو خبر، بے کسوں کی یتیموں کی ان کو خبر، سارے مفلوج لوگوں کی ان کو خبر، ساری بیواؤں اندھوں کی ان کو خبر، سب کی گاڑی وظیفوں سے چلتی رہی، زندگی چین سے سب کی کٹتی رہی۔ ایک دارالخزانہ بھی قائم ہوا، سارے ملکوں کو صوبوں میں بانٹا گیا، قیدیوں کے لیے جیل خانہ بنا، اور انصاف ہر ایک کو مل سکا، سارے ملکوں میں مردم شماری ہوئی، ناپ اور تول کی رسم جاری ہوئی، مسجدوں میں مؤذن بھی رکھے گئے، ہر عدالت میں قاضی مقرر ہوئے، بادہ نوشوں پہ کوڑے بھی لگنے لگے، مستحق ذمیوں کو وظیفے ملے، مدرسوں کا ہوا ہر طرف سلسلہ، کھل گیا درس و تدریس کا راستہ، مال کے بھی دفاتر بنائے گئے، غیر ملکوں سے رشتے بڑھائے گئے، کچھ نئے شہر ہر سو بسائے گئے، سجدہ گاہوں میں دیپک جلائے گئے، مسجدوں کے در و بام روشن ہوئے، ان میں دیپک سرے شام روشن ہوئے، پیش اماموں کو تنخواہیں بانٹی گئیں، کچھ زراعت کی ترکیبیں سوچی گئیں، کچھ کنویں اور نہریں کھدائی گئیں، مکتبوں میں کتابیں بھی رکھی گئیں، ایک شعبہ پولیس کے لیے کھل گیا، امن کا ہر کوئی گیت گانے لگا، وقف کا ایک محکمہ بنایا گیا، حجو گوئی کو ایک جرم سمجھا گیا، نام ہجری کا ایک سن بھی رائج ہوا، چند اشیاء پہ محصول لگنے لگا، زیست کو اس طرح ضابطہ مل گیا، یعنی ایک نسخہ کیمیا مل گیا۔ فجر کا وقت ہے، نیند اب توڑیے، اپنے بستر کے آرام کو چھوڑیے، جانب حق طبیعت بھی اب موڑیے، دل نماز اور سجدوں سے اب جوڑیے، یہ اضافہ اذان سحر میں ہوا، لطف دونا اذان سحر میں ہوا۔ روم بھی ختم تھا اور ایران بھی، چین بے روح مردہ تھا یونان بھی، اب مہذب تھا صحرا بیابان بھی، حکمراں اب بنے تھے ہدی خوان بھی، ساری دنیا ذہانت پہ حیران تھی، اتنی روشن بصیرت پہ حیران تھی۔ 10 برس میں یہ سب کارنامے ہوئے، درجنوں ملک زیر قدم آ گئے، کوہ کی چوٹیوں پر بھی جھنڈے گھڑے، اہل دنیا کو یہ سب عجوبے لگے، یہ عجوبہ نہیں کار انسان تھا، ابن خطاب کا اس میں ایمان تھا۔ اس زمانے میں ایسی حکومت نہ تھی،
یعنی اتنی بڑی کوئی طاقت نہ تھی، پاس اتنی کسی کے بھی دولت نہ تھی، اتنی تو بر اعظم کی وسعت نہ تھی۔ کارنامہ یہ تھا ابن خطاب کا اور محمد کے جاباز اصحاب کا۔ موت ہے ایک حقیقت فسانہ نہیں، موت نے تو کسی کو بھی چھوڑا نہیں، کوئی کیسا بھی ہو اس نے بخشا نہیں۔ موت پر تو کسی کا بھی چارہ نہیں، موت شاہوں کی شاہی کو بھی کھا گئی، موت نبیوں رسولوں کو بھی کھا گئی۔ ہاں مگر موت سے ہے بڑی زندگی، نیکیوں میں اگر ہے ڈھلی زندگی، ظاہری موت سے کب مری زندگی، مر کے جو جی اٹھے ہے وہی زندگی۔ ہاں مگر اس کو ایثار بھی چاہیے، ایک نبی جیسا کردار بھی چاہیے۔ ایک دن جب تھے مسجد میں حضرت عمر اور کھڑے تھے مصلی پہ صف باندھ کر، چند قرآن کی تھی آیتیں ہونٹ پر، وہ جھکانے ہی والے تھے سجدے میں سر، ایک ظالم لیے اپنا خنجر اٹھا، نیت قتل سے ان کو زخمی کیا۔ زخم کاری تھا وہ لادوا ہو گیا، صاف اب قبر کا راستہ ہو گیا، 2 دنوں بعد وہ حادثہ ہو گیا، روح سے جسم خاکی جدا ہو گیا، آ گیا موت کی وہ بھی آغوش میں، موت سے جو ڈرا ہی نہ تھا ہوش میں۔ موت نے تیری وہ راز افشا کیا، آج بھی جس پہ دنیا ہے حیرت زدہ، کر دی تو نے تو تقوی کی بھی انتہا، یعنی تو بعد از مرگ مقروض تھا، قرض یہ بیچ کر گھر چکایا گیا، یہ تیرا حکم تھا اس کو مانا گیا۔ اے عمر اب نہیں ہے حکومت تیری، موت پر تیری گزری ہے 14 صدی، اب بھی ہے تیرے کردار کی روشنی، تجھ پہ نازاں ہے تاریخ اسلام کی، چشم بینا کو تجھ پر بڑا ناز ہے، تیری عظمت میں اللہ کا راز ہے۔ عمر بھر تو نبی کا مقرب رہا، جو نبی نے کہا تو نے اس کو کیا، تیری خاطر نبی نے تھی مانگی دعا، موت کے بعد رتبہ تیرا بڑھ گیا، عمر بھر تھا تو جس محفل پاک میں، آج بھی سو رہا ہے تو اس خاک میں۔